کینیڈا جن بین الاقوامی طالب علموں کو ملک میں آنے کی اجازت دیتا ہے ان کی تعداد 4,37,000 تک کر رہا ہے، جو گزشتہ سال سے 10% کم ہے۔ شیخ عمر کیراکویا برکینا فاسو سے کینیڈا آئے، انہیں 1 سال سے بھی کم عرصہ ہوا ہے۔ ان کا یہ سفر کینیڈا بھر میں آئے ہزاروں بین الاقوامی طلباء کے سفر کی عکاسی کرتا ہے۔ میں نے کینیڈا کو چنا کیونکہ یہاں میرے شعبے میں مواقع زیادہ ہیں۔ لیکن اب گریجویشن کے بعد کینیڈا میں رہنا اور کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جو طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ دکھانا ہوگا کہ ان کے پاس $20,000 سے زیادہ جمع ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ رقم $10,000 تھی۔ اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد کینیڈا میں ملازمت کرنے کے لیے طلباء کو انگریزی اور فرانسیسی زبان پر عبور کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں ان مضامین میں گریجویشن کرنا ہوتی ہے جن کی کینیڈا کو واقعتاً ضرورت ہے، جیسے کہ سائنس، زراعت اور صحت عامہ۔ جب میں نے پہلی مرتبہ ملک چھوڑا تو وہ کانکنی کے لیے تھا، لیکن اب امیگریشن کے نئے قوانین کے تحت مجھے اپنا تعلیمی شعبہ تبدیل کرنا پڑا، کیونکہ مجھے خود کو نئے قوانین کے مطابق ڈھالنا تھا۔ کینیڈا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نئے ضابطے اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ ان سے کم مدت میں آبادی میں اضافے کو روکا جا سکے، تاکہ کینیڈا کی حکومت کو رہائش اور صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے وقت مل جائے۔ اس غیر یقینی صورتحال کے دوران طلباء امیگریشن سروسز اور بکی وانڈا کی قائم کردہ شیرا جیسی ایپس کی جانب رجوع کر رہے ہیں۔ ان کی سائٹ طلباء کو ایسے ٹولز مہیا کرتی ہے جن سے انہیں ویزا کی درخواستوں، امیگریشن کے ضابطوں اور ملازمتوں کی تلاش میں رہنمائی ملتی ہے۔ یہ وقت ہے جب خود سے حل نکالنے کا عمل آپ کے کام نہیں آتا، کیونکہ امیگریشن میں ہر لمحے تبدیلی آ رہی ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ کہنے کی حکمت عملی ہو کہ ٹھیک ہے تو میرے متبادل کیا ہیں۔ اس بے یقینی کے دوران شیخ عمر کہتے ہیں کہ وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک اور اپنے عارضی وطن دونوں کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اپنی ٹریننگ کے بعد میرا ارادہ ہے کہ میں یہاں رہ کر تجربہ حاصل کروں، اچھے مواقع تلاش کروں اور کچھ سال بعد اپنے ملک واپس چلا جاؤں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں جو کچھ سیکھا ہے اس سے اپنے ملک کی خدمت کروں۔ بکی وانڈا باور کرواتی ہیں کہ ہر سال بین الاقوامی طلباء کینیڈا کی معیشت میں $22 ارب کا حصہ ڈالتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ان طلباء کی تعداد کم کر دی گئی تو کینیڈا کی معیشت کمزور ہوگی اور ہنرمندوں تک رسائی بھی کم ہو جائے گی۔ آرزوما کمپورے کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔